اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل کا جو ٹاپک تھا اسی سے ہم لنک کریں گے اس ٹاپک کو۔ کل کوئی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ویڈیو پوری اپلوڈ نہیں ہو سکی تھی اور جس کی وجہ سے دوبارہ ویڈیو جو ہے وہ لوڈ کی جا رہی ہے، اور وہ خبر جو تھی کہ پاکستان کا جو انٹرنیٹ ٹریفکنگ کا نظام ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو مانیٹر کرنے کے لیے جو ہے ایک یہودی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے، اور اس ٹھیکے میں کیا معاملات معاہدہ کیا گیا، اس معاہدے کے کیا خدشات ہیں، کیا تحفظات ہو سکتے ہیں، یا اس معاہدے کے حوالے سے کن پریکاشنز کا یا احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ تو یہ ایک امریکی کمپنی ہے جی، اس کا نام ہے سینڈ وائن کارپوریشن، جو کہ کو شیئرر ہے یا شراکتی پارٹی ہے اسرائیلی ایک یہودی کمپنی کی، جو کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے۔ اس کمپنی کی یعنی شراکت دار کمپنی ہے امریکن سینڈ وائن کارپوریشن، اور اس کمپنی کو جو ہے وہ پی ٹی اے نے کنٹریکٹ دیا ہے پاکستان کے انٹرنیٹ ٹریفکنگ جو مانیٹرنگ سسٹم ہے وہ لگانے کے حوالے سے۔ تو یہ جو ہے ستمبر 2019 میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ متعلقہ اداروں کو اعتماد میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا، لیکن یہ معاہدہ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کیا، اور اس کے چیئرمین نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ معاہدہ ہم نے کیا ہے سینڈ وائن کارپوریشن سے۔ لیکن یہ کہ جب یہ خبر لیک ہوئی اور اس خبر کے حوالے سے، تو ایک سینیٹر ہیں مشتاق احمد صاحب، انہوں نے یہ معاملہ سینٹ میں اٹھایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پاکستان کے راز چوری ہوں گے، اور ایک اس کمپنی کے جو ہے وہ پاکستان کی ایک دشمن کا ملک جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے ان کے ساتھ لنک کرنے والی کمپنی کے ساتھ اس کی شراکت داری ہے۔ تو یہ اس صورت میں جو ہے پاکستانی راز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکیں گے، اور اس طرح پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پاکستانی سلامتی اور خود مختاری کو، اور پاکستانی عوام کا ڈیٹا کے حوالے سے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس معاملے کو بعد میں جو ہے وہ قیمہ کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا تھا، اور قیمہ کمیٹی نے آئی ٹی کی جو قیمہ کمیٹی ہے اس نے رپورٹ طلب کی تھی، اور رپورٹ جو ہے وہ اب پیش کر دی گئی ہے پی ٹی اے کی جانب سے، جس میں چیئرمین نے اعتراف کیا ہے کہ جو ہے یہ معاہدہ کر لیا گیا ہے، اور معاہدے کے بعد جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے آلات کی تنصیب کرے گی، اور آلات کی تنصیب کے بعد اس کمپنی کا سیکورٹی آڈٹ کیا جائے گا، اور سیکورٹی کے حوالے سے جو آڈٹ ہے وہ مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آلات کی جو ہے تنصیب ہو جائے، اور اس کے بعد ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ سیکورٹی آڈٹ نہیں ہو سکتا۔ لہذا سسٹم انسٹال ہونے کے بعد ہی اس کے حوالے سے سیکورٹی جو خدشات ہیں ان کا جو ہے پاکستانی حساس ادارے جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ کہ اس معاملے میں کیا پاکستان کے حساس اداروں کو اعتماد میں لیا گیا تھا، نہیں لیا گیا تھا، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو جو ہے اس حوالے سے پہلے ان کے ساتھ ڈسکشن کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی، یہ معاملات ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ سامنے آ چکی ہے کہ معاہدہ کر لیا گیا، اور پاکستان کا انٹرنیٹ ٹریفکنگ کا پورا نظام جو ہے وہ اس کمپنی کے کنٹرول میں ہوگا، جو بظاہر امریکی کمپنی ہے، لیکن اس کمپنی کا یہ شراکت دار کمپنی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرنے والی ایک انٹرنیٹ کمپنی کے ساتھ، انٹرنیٹ مانیٹرنگ کمپنی کے ساتھ۔ تو یہ خبر جو ہے اس حوالے سے کافی تحفظات اور خدشات کا باعث بن رہی ہے، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کے کو ناقابل تلافی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ اپنے سسٹم میں انٹیلیجنس اپنے سسٹم کے اندر کوئی اس قسم کے بگنگ ایلیمنٹس وغیرہ لگاتے ہیں، اور اس کا ڈیٹا وغیرہ اسرائیل منتقل ہوتا ہے، تو اس سے پاکستان کی سلامتی کے لیے، خود مختاری کے لیے، اور پاکستانی عوام کے ڈیٹا کے حوالے سے
شدید تحفظات پیدا ہوں گے۔ دوسری خبر ہے جی کہ میں نے 2 ہفتے پہلے اپنے اسی وی لاگ میں یہ خبر دی تھی کہ عمران خان نے جو ہے وہ میاں نواز شریف اور شریف فیملی کے جو مجرمان ہیں اور اسحاق ڈار سمیت ان کو واپس لانے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ ہدایات بھی جاری کی گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں معاون خصوصی برائے نیب جو ہیں وہ اس حوالے سے برطانوی حکومت سے رابطے میں تھے، اور برطانوی حکومت نے کے ساتھ معاہدہ جو تحویل مجرمان کا ہے اس معاہدے کو اپنی شکل دینے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ان قریب بھی اس معاہدے پر سائن ہو جاتے ہیں، اور اگر سائن ہو جاتے ہیں تو پھر حسن نواز، حسین نواز، میاں نواز شریف، اسحاق ڈار اور اس طرح کے دیگر ملزمان یا مجرمان جو ہیں ان کو واپس وطن لا کر ان کا ٹرائل کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ایک عدالتی کارروائی ہے، وہ عدالتی کارروائی بھی شروع ہے، جس کو عدالتی کارروائی کو جواز بنا کے ان مجرمان کے واپسی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بظاہر برطانوی حکومت نے جو ہمارے پاس خبر ملی ہے کہ برطانوی حکومت نے آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کے جو مجرم انگلینڈ میں آ کر بس جاتے ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا وہ طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس خبر کی تصدیق کچھ یوں بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل نے ایک خبر دی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ وطن واپس آ رہے ہیں، لہذا اب شاید مسلم لیگ نواز کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ اب واپس تو لے جائے گی حکومت اور جانا پڑے گا، لہذا اس سے پہلے فضا سازگار کر لی جائے کہ یہ معاہدہ ہم نے کیا، معاہدے کے نتیجے میں نہیں آ رہی، حکومت نہیں لا رہی بلکہ ہم خود لا رہے ہیں، تاکہ عوام کے اندر ایک تحرک بھی پیدا کیا جا سکے، اور وہ جو بعد میں جگ انسائی کا بحث بنے گی صورتحال واپس لانے کے حوالے سے، تو اس سے بھی بچا جا سکے گا۔ تو یوں معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تیسری جو خبر تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے بڑے سنگین الزامات سامنے آئے، جن کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو جواب تو دینا پڑے گا، اور اس میں یہ ایک امریکی بلاگر ہے، صحافی ہے، سنتھیا دی ریچی، انہوں نے 10-12 سال سے جو ہے پاکستان میں رہ رہی ہیں، اور انہوں نے کچھ پیپلز پارٹی کی شخصیات پہ الزام لگائے ہیں، جن میں رحمان ملک صاحب سے پر بڑا سنگین الزام آیا ہے جو سابق وزیر داخلہ تھے کہ انہوں نے ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے، زبردستی زیادتی کی ہے، جبکہ انہوں نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی اور مخدوم شہاب الدین جو وزیر صحت تھے اور ایک وقت وہ وزیر اعظم کے امیدوار بھی تھے، ان پر بھی چھیڑ خانی کا اور بدسلوکی کا الزام لگایا ہے۔ اگرچہ یوسف رضا گیلانی نے صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کا جواب دینا بھی توہین سمجھتے ہیں، اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور بظاہر تو میں بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکا جائے، لیکن چونکہ سیاسی شخصیات جو ہوتی ہیں وہ ملک کی عوام کی پراپرٹی ہوتی ہیں، اور عوام کو ان سے سوال پوچھنے کا پورا حق ہے، اور اس طرح صحافی ان کے لیے ان سوالوں کو پوچھنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ہم جو ہے اس وقت صحافی برادری اگر اس معاملے کو اٹھا رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے کہ وہ جواب دیں اور اس کی تشریح طلب وضاحت کریں، یا پھر اس کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی درخواست کریں اور انکوائری کی جائے، اور کیونکہ ان الزامات کا تعلق صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے نہیں ہے بلکہ اس کا پاکستان کی خود مملکت کی ساخت پر بھی اثر پڑتا ہے، اور مملکت کے بارے میں ایک بڑی منفی رائے جو ہے وہ دیگر اقوام کے اندر قائم ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات کروانی چاہیے اور تحقیقات میں ساتھ بھی دینا چاہیے۔ 2011 میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کی، جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے مشروب میں جو ہے وہ نشہ آور دوائی پلائی گئی مجھے، اور جس کے بعد رحمان ملک صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ان کے شواہد بھی موجود ہیں، اور اس وقت انہوں نے اپنی سفارت خانے سے رابطہ بھی کیا تھا اس حوالے سے، شکایت کے حوالے سے، لیکن چونکہ ان دنوں میں معاملات بڑے پیچیدہ تھے پاکستان کے، کیونکہ اس وقت وہ چل رہا تھا اسامہ بن لادن کے حوالے سے جو آپریشن ہوا تھا، اس حوالے سے
مسائل چل رہے تھے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، لہذا اس وقت امریکہ نے کہا کہ ہماری پہلے ہی کشیدگی پاکستان سے چل رہی ہے، لہذا اس وقت اس چیز کا اٹھایا جانا دونوں ملکوں کے مفادات میں نہیں ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑا الزام، بہت بڑا الزام جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری پر بھی لگایا ہے، اور انہوں نے ان الزامات میں واللہ عالم حقیقت ہے، یعنی جو ہے نا پارٹی کے چیئرمین کو غیر ثابت کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈیوڈ جیمز کے نام کا بندہ بلاول ہاؤس میں رہ رہا، تو وہ کیوں رہ رہا ہے اور کن مقاصد کے تحت رہ رہا ہے۔ ان کا اشارتاً کنایتاً جو ہے وہ مقصد یہی ہے کہ ڈیوڈ جیمز کو جو ہے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بقول ان کے اس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ الزامات بڑے سنگین ہیں، اور یہ الزامات عالمی میڈیا پر جب ڈسکس ہوتے ہیں تو پاکستان کی بھی بدنامی ہوتی ہے، پاکستانی عوام کی بدنامی ہوتی ہے، اور پاکستانی قیادت، سیاسی قیادت کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات آتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب پر بھی شاہ گلالائی نے کے الزامات بھی سامنے آئے تھے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو نازیبا ٹیکسٹ میسج کیے تھے، لیکن وہ الزام بھی ثابت نہیں کر سکی، لیکن اس کے حوالے سے کوئی ایسا سنگین الزام نہیں تھا جو اس وقت مخدوم شہاب الدین اور مخدوم یوسف رضا گیلانی اور رحمان ملک صاحب کے حوالے سے جو الزامات سامنے، ان کا جواب جو ہے وہ ضرور دیا جانا چاہیے۔ تو کہا یہ جاتا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا پرانے واقعات کو اب الزامات اب سامنے کیوں آ رہے ہیں اور اب یہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے۔ تو سینتھیا دی ریچی کا کہنا ہے کہ اب چونکہ ان کی فیملی پر اٹیک کیے گئے ہیں پاکستانی پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے، لہٰذا وہ اب خاموش نہیں رہ سکتی، لہٰذا اب انہوں نے ان کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس طریقے سے عظما کا جو واقعہ تھا، بے نظیر بھٹو پر بھی الزام لگائے گئے ہیں، بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کے حوالے سے بھی بڑے سنگین الزام لگائے تھے۔ بے نظیر صاحب آپ کیونکہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لہٰذا اس طرح کی بات اب ان الزامات کو دہرانا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو لیکن اگلا الزام جو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری پہ جو لگایا ہے وہ ڈیوڈ جیمز کے حوالے سے ہے، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کون ہے اور کیوں رہ رہا ہے بلاول بھٹو ہاؤس، بلاول زرداری ہاؤس میں، بلاول ہاؤس میں۔ تو اس طریقے سے جبکہ پاکستان بھی پارٹی کا یہ الزام ہے کہ یہ کسی ایجنسی نے ان کو پش کیا ہے، اور وہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے اوپر اٹیک اس لیے کر رہی ہے کہ جو ہے وہ ہمارا جو پولیٹیکل فیوچر ہے، جو سیاسی مستقبل ہے پارٹی کا، اسے زیرو کیا جا سکے۔ تو یہ ہے صورتحال، اور اس صورتحال کا بہرحال بینگ اے پاکستانی اور بینگ ایک صحافی یہ مطالبے کا میں بھی حق رکھتا ہوں کہ اس کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ الزامات کس مقصد کے تحت لگا رہے ہیں، اور ان الزامات میں کس حد تک صداقت، اگر صداقت ہے تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اگر صداقت نہیں تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو ملائن کر رہی ہے۔ لہذا ان 3 خبروں کے ساتھ آپ کا میزبان مزمل حسین سعید آپ سے اجازت چاہتا ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، اور اپنے کمنٹ سے بھی نوازیے، اور ساتھ ساتھ اسے شیئر بھی کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔